فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں لوٹتا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہو اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جبکہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔ پس ایمان والو، ان منافی ایمان حرکات سے اپنے کو بچاؤ اور خوب بچاؤ۔ اس حدیث شریف کے اندر چند ایسے گناہ اور ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جو انسان کے ایمان کے منافی ہیں۔ ان میں زنا ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے اور کسی کا مال لوٹنا ہے۔ اس قسم کی جو احادیث آتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اعمال کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو نور ایمانی ہے وہ بجھ جاتا ہے، ایمان کامل نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں فرمایا کہ لا یکون ھذا مؤمنا تاما، ایسا شخص کامل مومن نہیں رہتا، اور اس کے دل میں جو نور ایمانی ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ ایمان تو ہے لیکن نور ایمانی بجھ جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہر انسان کے دل میں ایمان ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت میں جب جان پڑی ہوئی ہو اور وہ زندہ ہو تو اس سے اس قسم کے اعمال صادر نہیں ہوتے، لیکن اگر اس خاص کیفیت میں کوئی جان نہ ہو، اس کے اندر کوئی بیداری نہ ہو، تو پھر ایسے ایمان والے آدمی سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے منافی ایمان حرکات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنا اسی طور پر ممکن ہے کہ انسان عبادات کو خوب اختیار کرے اور تقوی کے ساتھ رہے۔ اللہ کے دو ہی قسم کے احکامات ہیں، کچھ مامورات ہیں، کچھ منہیات ہیں۔ مامورات جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، اور منہیات جن سے رکنے کا کہا گیا ان سے رکنا۔ ان دو باتوں کو اختیار کریں گے تو یہ نور ایمانی بڑھے گا اور اس کے اندر بیداری زیادہ آئے گی، جس کی وجہ سے پھر انسان غلط حرکات نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نفاق کی کچھ علامات کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت ان میں سے ہو تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت جیسے کہ چیزوں میں ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی پیسہ، کوئی چیز بطور امانت کی دی اور وہ مکر گیا، انکار کر دیا اور اس پر اس نے قبضہ جما لیا، تو جیسے یہ خیانت ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کی ملازمت کر رہا ہے تو اس ملازمت میں ڈنڈی مارنا، وقت پورا نہ دینا اور تنخواہ پوری لینا، یہ بھی خیانت ہے۔ ناپ تول میں کمی، یہ بھی خیانت ہے۔ ملاوٹ، یہ بھی خیانت ہے۔ دھوکہ دہی، یہ بھی خیانت ہے۔ تو جب کسی کو کسی چیز پر امین بنایا جائے، 8 گھنٹے کی مثلاً ملازمت ہے اور کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس 8 گھنٹے کو پورا کرنا اس ملازم کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر وہ دیر سے آتا ہے اور حاضری اس کی لگ جاتی ہے اور کٹوتی نہیں ہوتی تو یہ خیانت کر رہا ہے، یا وہ اس ملازمت کے دوران وہ کام نہیں کرتا جس کا وہ ذمہ دار بنایا گیا، کوئی اور ذاتی کام کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ذاتی نوعیت کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس کام کے لیے رکھا گیا وہ نہیں کرتے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور کتنے ہی لوگ اس کو خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہم آ گئے بس حاضری ہو گئی۔ دوسری صفت فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، بات کہے تو جھوٹ کہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ بچوں کے اندر بھی یہ عادت بڑوں کو دیکھ کر آتی ہے۔
اگر بڑے گھر میں سچ بولیں تو بچے بھی سچ بولیں گے، اور گھر میں بڑے جھوٹ بولیں تو بچے سیکھ کر وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون صحابیہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور بچوں کو آواز دی کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ آپ حضرت والسلام تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک کھجور دینے کا میں نے ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کوئی چیز نہ دیتی اور یہ تم اس کو یوں بلاتی کہ آؤ کوئی چیز دیں گے تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں سے وعدے کرتے ہیں کہ یہ لا کر دے دیں گے یا یہ کام کر دیں گے، یہ فلاں جگہ لے جائیں گے، لیکن پھر لے کر نہیں جاتے، اور جب کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا نہیں ہے، بس بچے کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی نامہ عمل میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، نفاق کی خصلت ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ جو کمٹمنٹ کی ہے اس کے خلاف کر رہا ہے، وعدہ کیا اس کے خلاف، کسی سے کوئی لینے دینے کا معاملہ ہے، وعدہ طے کر لیا، اس میں وہ چیز نہیں دے رہا، تو یہ بھی نفاق کی خصلت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، گالیاں دے، بد زبانی کرے۔ یہ چار ایسے برے اعمال ہیں، فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو پکا منافق۔ مومن میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ جو نفاق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں سے دوسری قسم کا یہ بیان ہے۔ پہلی قسم کا نفاق تو وہ ہے کہ دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہو اور زبان پر کلمہ ہو، جیسا کہ زمان رسالت کے منافقین تھے کہ اندر کفر اور انکار چھپا ہوا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اندر بھی ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، لیکن اعمال وہ کرتا ہے جو منافقین کر رہے ہیں، جیسے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یا گالم گلوچ کرنا، یہ سب منافقین کے اعمال ہیں۔ تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، وہ نفاق اعتقادی ہے۔ نفاق اعتقادی کا پتہ چلانا اب مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک باطن کا معاملہ ہے، لیکن نفاق عملی جو ہے وہ ظاہری اعمال سے دیکھ کر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ نفاق کی صفات پائی جاتی ہیں۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی میں ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو منافق کہہ کر پکارنا نہیں چاہیے، یہ نامناسب ہے۔ کسی کو میں دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم کہیں اوئے منافق، یہ بات بھی غلط ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ زبان رسالت سے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا یہ اعمال نفاق والے ہیں، لیکن ہم کسی کو ایسا نہ کہیں تم منافق ہو گئے، یہ ایک انسان کے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔